الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے حضرات گرامی قبر محترم حضرات آپ کے سامنے قرآن کریم کی دعا یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں فرمایا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں نہیں لڑتے ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار پیدا فرما ہمارا کوئی دوست اور مددگار پیدا فرما جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں پر شیطان کے دوستوں کو قتل کرو شیطان کی چالیں بڑی کمزور چالیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا اس کی موت منافقت کی موت ہے حضرات سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں مسلمان اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جمعہ کی خطبات میں دنیا میں مسلمان جن حالات و واقعات سے گزر رہے ہوتے تھے ان کے مطابق بات چیت فرمایا کرتے تھے جس حد تک ان کی امداد ہوا کرتی تھی وہ کرتے تھے صحابہ کا بھی یہی عمل تھا اور جمعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اہل ایمان اپنے حالات و واقعات سے مسلمان بھائیوں کے حالات و واقعات سے واقف رہیں نا واقف نہ ہوں اس وقت جو پوری دنیا کی صورتحال ہے سب کے سامنے ہے کفر سارا اکٹھا ہو گیا ہے حضور نے آج سے 14 سال پہلے فرما دیا تھا الکفر ملت واحدہ
کہ سارا کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے، سارا کفر ایک ملت ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ ایک ہی امت ہے، تم ایک ہی امت ہو، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، امت واحدہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ یہ مسلمان امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، دنیا کے جس بھی کونے جس بھی گوشے میں ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ پچھلے جمعہ اس کے متعلق بات کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اہل ایمان کو کس طرح مثالیں دے دے کر فرمایا کہ یہ سارے آپس میں ایک ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عمارت کی طرح ہیں۔ حضور نے مثالیں دی ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ واقعی ہمارے جس سے کبھی مظلوم بھائی مجبور بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر یہودیوں کی خاطر عیسائیوں کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے اور وہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو مسلمان مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں تیار ہوتے؟ یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ موت کا خوف اور ڈر ہے۔ اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کی ساری کافر قومیں اکٹھی ہو کر تمہیں مٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تو اس طرح تمہیں مٹانے کے لیے آئیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پر آتا ہے، کھانے کے لیے تمہیں آ جائیں گی۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تعداد میں تم سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے، تھوڑے نہیں ہوگے، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیوں ایسی کیفیت ہو جائے گی؟ فرمایا تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومن وہن، وہن کیا ہے؟ فرمایا حبکم للدنیا وکراہیتکم القتال، دنیا کے ساتھ تمہیں محبت ہو جائے گی، قتال کے ساتھ نفرت ہو جائے گی، جہاد کے ساتھ نفرت ہو جائے گی۔ ایک روایت میں فرمایا حبکم للدنیا وکراہیتکم الموت، دنیا کے ساتھ محبت ہو جائے گی، موت کے ساتھ کراہت ہو جائے گی، موت کے ساتھ نفرت ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کا بڑا غلغلہ تھا، ساری دنیا مسلمانوں سے ایسے کانپتی تھی، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، کتنے کتنے کپڑوں کے اوپر وہ کپڑے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود قیامت والے کپڑے لے کے کھڑے ہو جاتے تھے بڑے بڑے شہزادوں کے سامنے، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے، کیسر و کسرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے، فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے، نمرودوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے۔ آج تو خوف ہی خوف چھایا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بے چینی ہے، بڑی بڑا خوف ہے، مسلمان ملکوں کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں۔ یہ کیفیت اس وقت کفار کی ہوا کرتی تھی جو آج مسلمانوں کی، مسلمانوں کے اندر وہ مسلمانیت جب نہیں رہی، جب وہ ایمانی جذبہ نہیں رہا، جب وہ ایمانی غیرت نہیں رہی، غیرت ہے بڑی چیز جانے تکو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا، جب وہ چیز ختم ہوگی تو پھر مسلمانوں کا رعب داب بھی ختم ہو گیا۔ وہ تو ایسے ہی چلے جاتے تھے بغیر اسلحے کی، جا کر بیٹھ جاتے تھے بادشاہ کے دربار میں، ہاں جی ہم آپ کے سامنے آئے، آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے، اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو۔ وہ کہتے تھے کہ جزیہ کیوں دیں، ہم کو چھوٹے ہیں، ہم بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اگر جزیہ دینے کے لیے تیار نہیں پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تین کام ہے، یا اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت وزیر دفاع نہیں ہوا کرتا تھا، وزیر جنگ ہوا کرتا تھا، اس کا کام یہ ہوتا تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت، پہلے اس کو اسلام کی دعوت دو، قبول کر لیں ٹھیک ہے صحیح ہے، نہ قبول کریں چلو قبول نہیں کرتے نہ کریں، جزیہ دیں، اپنے مذہب پر ہی قائم رہیں لیکن جزیہ دیں، چھوٹے بن کر رہیں، اگر چھوٹے بھی بن کر نہیں رہتے جزیہ نہیں دیتے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج مسلمان کو اپنا وہ تاریخ ساری بھول گیا، اپنا سارا ماضی بھول گیا، پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا کردار تھا، وہ مسلمان کہاں، اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے وہ ختم ہو گئے۔ خوف زدہ مسلمان نہیں ہوتا،
مسلمان کو یہ سبق دیا جاتا ہے، قرآن کے ہر پارے میں تقریباً یہ سبق دیا جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نمازوں میں پڑھایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذانوں میں اللہ اکبر، اقامتوں میں اللہ اکبر۔ مسلمان کی تو تربیت ہی اس طرح کی جاتی ہے، لیکن جب مسلمان نے اپنے دین سے رشتہ توڑ لیا، نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، بالکل الگ تھلگ ہو کر رہنے لگا، پھر اس پر وہ دنیا کی جو گرد ہے وہ چڑھ گئی اور اس کی کئی تہیں چڑھ گئی، دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا۔ آیا تھا دین کے کام کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لیکن اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اس نے دنیا کو اپنا مقصد، اپنا محور، اپنا مرکز بنا لیا، آخرت کو فراموش کر دیا۔ تو پھر خوف اور ڈر تو آنا ہی ہے کافروں کا، پھر تو کافروں سے تھر تھر کانپیں گی، کیونکہ وہ چیز ان کے اندر پیدا نہیں ہے۔ ورنہ تو قرآنی آیات بے شمار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوتی تھی، صحابہ عمل کے لیے تیار رہتے تھے، عمل کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، سنت تلاش کرتے تھے عمل کے لیے، اس لیے نہیں کہ سنت کو چھوڑ دیں، ہم سنت تلاش کرتے ہیں چھوڑنے کے لیے، وہ سنت تلاش کرتے تھے عمل کرنے کے لیے۔ فرائض کے پابند، سنتوں کے پابند، دین کے پابند، اللہ نے ان کا رعب کافروں کی دلوں میں ڈال دیا، اس لیے کافر ان سے تھر تھر کانپتے تھے۔ آج ڈر کیوں نہیں ہے؟ کرپشن زدہ حکمران جب عوام پر مسلط ہوں، عوام کے لیے خود عذاب بنے ہوئے حکمران عوام پر مسلط ہوں، تو پھر کیسے ان کا رعب داب ہوگا؟ بدعمل، بدچلن حکمران ہو، کریکٹر ٹھیک نہ ہو، کردار ٹھیک نہ ہو، سیرت ٹھیک نہ ہو، شخص نہ ہو، سیرت نہ ہو، کردار ہو، کیا وہ دعوت دے گا دوسروں کو؟ کیا وہ بات کرے گا؟ اس کا رعب اللہ کیسے کافروں کے دلوں میں ڈالے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پنجابی جاتے مرگی پئی یا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں لڑتے؟ کیونکہ یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یحب الذین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بد صف پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر لڑتے ہیں۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے، اور اس عمل کی فضیلت، عظمت کیا ہے؟ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان ٹاپوں والے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے مجاہدین کی کیا، ان گھوڑوں کی اللہ نے کسی تسبیح پھیرنے والے کی قسمیں نہیں اٹھائیں پورے قرآن میں۔ طواف السعی اور قیام اللیل اور قیام القعود میں بہت بڑا عمل ہے، اللہ نے اس کی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ اللہ نے کسی مدرس کی نکتہ افرینی نہیں کی اور اس کی قسمیں نہیں کھائیں، کسی مبلغ کی تبلیغ کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، کسی واعظ کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، واعظ و پندار کی اس کی قسمیں نہیں کھائیں، اور کسی سخی کی اللہ کے راستے میں دولت خرچ کرنے کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، اور اسی طرح تسبیح و تحلیل کے لیے کسی زاہد کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، کسی شیخ کے آبا و کبا کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، اور کسی قاضی کے جبہ و دستار کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، کسی ادیب کی زبان کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، کسی شاعر کے قدرت کلام کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں، اور کسی خطیب کی شعلہ بیانی کی اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں۔ نہیں، قرآن نے کبھی ان کی قسمیں نہیں کھائیں، قرآن نے تو قسمیں کھائی ہیں ان گھوڑوں کی، ان ٹاپوں والے گھوڑوں کی، جو مجاہدین کے گھوڑے جو ٹاپے مارتے ہیں، جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، جو گرد و غبار اڑانے والے ہیں، جو لشکر میں گھس کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان آیات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور پھر اہل ایمان کو اس کے بارے میں کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 75 مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ عمل کون سا عمل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ؟ ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو، ایسی تجارت تمہیں بتاؤں؟ دنیا میں تجارت کرتے ہیں،
लोगों से पूछकर मशवरा करके कौन सा कारोबार करूं, मेरा कारोबार ठीक चले, कौन सा काम करूं ताकि वो काम मेरे लिए मुफीद बरामद हो, मुफीद साबित हो। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा क्या ईमान वालों जो तुम्हारे लिए नफा बख्श हो, अज़ाब अलीम से तुमको बचा ले। फरमाया तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों से भी अपनी जानों से भी। अब यहाँ पर अल्लाह ने ये बात फरमाई कि मालों से भी जिहाद करो, जानों से भी जिहाद करो। जिस जगह जो वाक़े मयसर हो वो करना चाहिए, जिस जगह माली जिहाद के वाक़े मयसर हो माली जिहाद करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। माली के ऊपर जो कुछ खर्च करे वो सारा फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए है, अल्लाह के लिए है। वो क्या है, जाहिदू बिअम्वालिकुम, जिहाद करो अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों के साथ। जानों के साथ जिसका जिहाद हो रहा है उसका जानों के साथ जिहाद हो रहा है। अब इसके लिए जानों के जिहाद के लिए हम फौज को खुद को टैक्स देते हैं। हमारी फौजें हैं, इस्लामी फौजें हैं, उनका ये काम है कि वो ये काम करें और करना चाहिए। बस चीजें ऐसी हैं कि जिनके लिए उठना चाहिए। अहले ईमान को वैसे तो जिस जगह भी अहले ईमान मजलूम हो उनकी मदद का अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि उनकी मदद के लिए निकलो। और ये काम हुकूमतों के करने का है, ये तो हुकूमतें काम करेंगी। अगर वो किसी की बाजगुजार नहीं है, अगर वो किसी की गदाकार नहीं बनी हुई तो वो काम करेंगी। लेकिन अगर वो किसी के मकरूज हैं, किसी के नीचे हैं, किसी के मतहत हैं, तो फिर तो वो काम मुश्किल से ही करेंगे। इसलिए ये काम तो हुकूमतों के करने का है। सलाहुद्दीन अयूबी बनना, ये जो इस्लामी हुकूमतें हैं उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनमें से किसी का ये काम है कि वो किरदार अदा करे जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने किरदार अदा किया। वो अरब नहीं था, अरबों ने क्या करना था, वो तो कुरब था, उसने ये काम किया था उस वक्त। उससे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस को फतह किया था। अब ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। बात कहते हैं किबला अव्वल ये नहीं, किबला अव्वल हम किबला अव्वल इसलिए इसको कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है और नमाजें पढ़ाई हैं इसकी तरफ मुंह करके। फिर बाद में आपको आ गया सयक़ूलु सुफ़ा मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलति मुल्लति कानू अलैहि, ये बात में नमाज के दौरान ही हुक्म आ गया, नमाज के दौरान किबला की तब्दील का हुक्म। इसलिए हम इसको कहते हैं किबला अव्वल कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ मुंह करके 16 या 17 महीने नमाज पढ़ी और पढ़ाई है, तो इसको कहते हैं किबला अव्वल, मुसलमानों का किबला अव्वल। अब मुसलमानों को चाहिए क्योंकि इनकी वहां पर निशानियां हैं, वो जमीन अंबिया की जमीन है, नबियों की जमीन है। तो वहां पर हमारी मिराज की निशानी, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो वहां पर 1,24,000 कौम पे अंबिया किराम को नमाजें पढ़ाई। तो इसलिए अहले ईमान का ये फर्ज बनता है कि दुनिया के जिस भी खित्ते में रहते हों, जिस भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, मुसलमान भाई हैं, मजलूम है, मजबूर है, उनकी मदद करना हुकूमतों का काम है। अवाम का क्या काम है? अवाम का ये काम है कि इनमें से जो लोग अपनी रकम के जरिए, पैसे के जरिए उनकी मदद करना चाहें वो उनकी मदद करें, ये काम करें, जो कर सकती हैं वो करें। हमसे अल्लाह ताला उतना सवाल करेगा, उतना पूछेगा जितना हम कर सकते हो और हम करें, इससे ज्यादा हमसे सवाल नहीं होगा। अब इस काम पर ज़कात सदकात जो मसाजिद को नहीं दिए जा सकते वो उधर दिए जा सकते हैं, ज़कात दी जा सकती है, सदकात दिए जा सकते हैं अल्लाह के रास्ते में फी सबिलिल्लाह, नियत के साथ, इरादे के साथ कि वहाँ के लोगों को पानी मैसर नहीं। 23 लाख अफराद जो हैं कैदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, खाने पीने को कुछ मैसर नहीं है, उनको जुल्म उन पर किया जा रहा है। 40,000 की कौम बेश बच्चे छोटे उनको खत्म किया गया, उनके टुकड़े कर दिए गए हैं। और इसी तरह करके 1,000 से ज्यादा ख्वातीन हैं, मर्द हैं, बेशुमार लोग हैं जिन पर जुल्म सितम किया गया, उनकी इमारतें गिरा दी गई, उनके मकानात तबाह बर्बाद कर दिए गए और उसको खंडर बना दिया गया, फलस्तीन को खंडर बना दिया गया। तो इस वक्त जो मुसलमान मौजूद हैं, अगर अमेरिका ईसाई यहूदियों की मदद के लिए आ सकता है तो अहले ईमान जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिस्म करार दिया, एक इमारत करार दिया, जिनको कुरान ने इन्नमल मुमिनूना इख्वा करार दिया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इनका तो ज्यादा फर्ज बनता है कि आगे बढ़ चढ़कर अपने भाइयों की मदद करें। ये मौके होते हैं देखने के, कुफार इन मौके को देखते हैं कि अहले ईमान के अंदर कितना जज्बा है। चोर जब किसी की घर चोरी करता है तो पहले वो पत्थर फेंकता है देखने के घर वाले जाग रहे हैं या सोए हुए हैं। अगर सोए हुए हो तो उसको मौका मिल जाता है कि चलो ठीक है चोरी कर लो, घर वाले सोए हुए। अगर सो मरतबा लोग सोए हुए रहे तो इसराइल जो है उसके
جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے اس نے مدینے پر بھی قبضہ کرنا ہے, اس نے مصر پر بھی قبضہ کرنا ہے, اس نے اردن پر بھی قبضہ کرنا ہے, اس نے مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے ہیں. یہ اس کے پارلیمنٹ کے بعد باقاعدہ لکھا ہوا ہے, تحریر موجود ہے, سب لوگوں کو معلوم ہے. تو اہل ایمان جو اس وقت ان کو دیکھنا نہیں چاہیے جب کسی مسلمان کو مار پڑ رہی ہو. جو کچھ کر سکتے ہو کچھ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اللہ کے راستے میں مال کرنے خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے. وہ کیا وقت تھا جب رسول اللہ نے, یہی تھا جیش ہی تھا, تبوک کا واقعہ تھا, یہ جنگ نہیں ہوئی تھی, لڑائی نہیں ہوئی تھی. یہاں پر مسلمان جب گئے تھے, اس کو جیش الاسرا کہتے ہیں. اس میں لوگوں کے پاس جوتے بھی نہیں تھے, لوگوں نے کپڑے پاؤں کو باندھے ہوئے تھے. غربت کا زمانہ تھا, اتنی غربت تھی اس جہاد میں کہ جیش الاسرا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے. ابوبکر سوئی تک لے آئے, اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہنے, کانٹوں والا لباس, کانٹے لگائے. جس نے ابوبکر نے یہ لباس پہنا, آسمان کے فرشتوں کا بھی یہی لباس تھا, انہیں بھی یہی لباس پہنا کہ ابوبکر نے یہ لباس پہنا ہے. آسمان سے جبریل آئی مبارک دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ ابوبکر کے سفر سے خوش ہے کہ اس نے اپنے گھر کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, جو کچھ بھی تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا. پروانے کو شمع ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس یہ وہ لوگ تھے, اس کردار کے لوگ تھے, اس لیے کفار ان سے ڈرتے تھے. ہمارے پاس سب کچھ ہو, موجود ہو, ہم نہیں کوشش کرتے کہ ہم اس طرح کر کے خرچ کریں. کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا جذبہ کچھ ہونا چاہیے. ہے لوگوں کے اندر جذبہ. اب اسلام آباد کے اندر 2 خواتین 2 بہنیں ہیں, 50 تولے سونا زیور اور 2 لاکھ روپے دونوں بہنوں نے ان کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دیے. خرچ کرنے والے لوگ خرچ کرتے ہیں, صرف اعتماد ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا یہ میرا جمع ہو جائے گا. یہ میری کمیٹی ہے, یہ کمیٹی میری قیامت کے دن نکلے گی, اس کا اجر مجھے قیامت کے دن ملے گا. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں لبے گا کبھی لبڑا, ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ مال ضائع نہیں ہوگا. یہ کوئی چور چوری نہیں کر سکتا, اس کو آگ نہیں لگ سکتی, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب دینے والا دیتا ہے اللہ کے راستے میں دوسرے کے ہاتھ میں دینے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اس کو دے رہا ہوتا ہے, وہ لے رہا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں محفوظ. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, دنیا میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے, آخرت میں بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا. اور لوگوں نے دیکھا ہے, آزمایا ہے, دینے سے کم نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دن بڑے جوش کے ساتھ گھر گئے, گھر سے زیادہ سامان لے آئے, اور جب لے کر آگے نا تو خوش تھے کہ آج میں ابوبکر سے بھی زیادہ سامان لے آیا ہوں, سب سے زیادہ سامان میرا ہوگا. گھر کا آدھا سامان لے آیا, آئے تو دیکھا ابوبکر پھر بھی پہلے نمبر, ابوبکر پھر بھی پہلے نمبر, پھر ابوبکر جیت گئے. اور اتنی قربانیاں دین کے لیے, مالی قربانیاں, جانی قربانیاں, جہاد فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ, اوقات فی سبیل اللہ, سب کچھ اللہ کے راستے میں لگانے والے. ہمارے جیسے گوشت پوش کے انسان تھے, میں دوسری مخلوق کی بات نہیں کر رہا, ہم جیسے انسان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپیل کی, جب یہی اپیل تھی, اسی موقع پر اپیل کی تھی, کہا 100 اونٹ بوئے 100 سامان کے میں دوں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. پھر اپیل کی, پھر فرمایا 200 اونٹ دوں گا. پھر اپیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فرمایا کہ اب 300 اور اونٹ دوں گا. 600 اونٹ سامان سے لدے لدائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کر. یہ ان لوگوں کا یقین تھا. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کر رہے ہیں, 1000 اشرفیہ لا کر اپنی جوڑی میں رسول اللہ کی جوڑی میں ایسے ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا, خوش ہو گئے. فرمایا آج کے بعد عثمان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. آج کے بعد ہو بھی گئی بعد میں, پھر بھی اللہ معاف کر دے گا. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا. یہ مواقع ہوتے ہیں, کبھی کبھی یہ مواقع آتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ ہم کرتے ہیں, لیکن یہ مواقع ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں, اللہ کو اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ کسی پر احسان تو نہیں ہوتا, نہ کسی آدمی کی کسی نے مدد کرنی ہے. یہ تو سارا انفاق فی سبیل اللہ ہے, یہ تو سارا اللہ کی رضا کے لیے ہے, یہ تو رب کو خوش کرنے کا موقع ہے. اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مواقع پر پیچھے نہ کوئی بھی رہے. وہ پیچھے نہ رہنے والوں کی میں بات کرتا ہوں. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب صحابی ہیں, رات کے وقت ایک یہودی کے پاس گئے, کہا کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے کچھ, میں آپ کے
कुआं रात को चलाऊंगा, मजदूरी करूंगा, मुझे मजदूरी दे देना। मजदूरी करने के लिए चले गए। किस लिए? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। रात सारी यहूदी का कुआं चला चला कर, कुछ खजूरें भी नहीं है, वो अपनी झोली में डाली हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, आंखों में आंसू है, झोली में खजूरें हैं। कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मेरे पास है, रात को यहूदी का कुआं चलाकर ये खजूरें लेकर आया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें लेकर सारे माल पर बखेर दी और मैं अबू कील अंसारी, ये जितना माल सबने दिया है, इन सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का तुझे अजर सवाब दिया है। ये खलूस नियत और खलूस के साथ माल खर्च करना, थोड़ा हो खलूस के साथ हो। अबू बकर का माल भी शामिल है, उमर का माल भी शामिल है, उस्मान गनी का भी माल शामिल है, सबके माल से ज्यादा सवाब अबू कील अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ले गए। ये इखलास इतना ज्यादा था, मेरे पास है नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मजदूरी की है, यहूदी का कुआं रात को चलाया है, ये कुछ मिला है, ले आया हूँ। आंखों में आंसू हैं। देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत पहचान गए कि बड़ा मुखलस साथी है, जिसने तो अल्लाह की रज़ा की खातिर इतना किया है। इसलिए इन मौके पर पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा की खातिर दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर दामन करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल